اپنے جو کہا گیا اس کی اطاعت کریں گے، جو تربیت دی گئی اس کے اچھے اچھے مدنی پھول ہم لکھیں گے، تو اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کر لیں، آپ اب بھی کر لیں تو انشاءاللہ وہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے یا بدن، داڑھی کے بال، سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، اور یہ تو ویسے مسجد کی دریا ہے، اس میں سے دھاگا نوچیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا، انگلیوں سے کچھ زمین پر لکھنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ تو یہ کہ اب آپ نے ٹیک لگانے کا بھی ابھی سنا کہ ٹیک بھی نہیں لگانا ہے، تو اگر کسی نے لگایا تو وہ ٹیک سے ہٹ جائے، اس جگہ سے ہٹ جائیں کہ وہ آپ ستون کے پاس بیٹھیں گے نا تو آپ کا من ہو جائے گا کہ وہ خود بخود ٹیک لگ جائے گی، آپ کی توجہ ہی نہیں رہے گی، تو اس سے دور ہو جائے اور نیند چڑھے گی۔ پھر اس طرح دو زانو بیٹھنے کی نیت بھی ابھی میں نے کروائی۔ دو زانو بیٹھنا اس کو بولتے ہیں جس میں اپنے نماز میں التحیات پڑھتے ہیں نا، تو جس طرح التحیات پڑھتے ہوئے بیٹھتے ہیں نماز میں اس کو دو زانو بیٹھنا بولتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں وہ بھی دو زانو بیٹھتے ہیں، تو اس طرح بیٹھ جائیے جب تک بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو پھر ٹھیک ہے چوکڑی مار لیں جس طرح چاہیں، پھر تھکن دور ہو جائے تو علم دین کی تعظیم کی نیت سے پھر دو زانو ہو جائے۔ تو یہ پریکٹس کرتے رہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں، اللہ کرے آپ اپنا سبق پڑھتے ہوئے جامعات میں بھی دو زانو بیٹھنے کا سلسلہ کریں، مدینہ مدینہ ہو جائے۔ صلو علی الحبیب، اذکروا اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ میں اپنے لیے نیت کرتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً صلو علی الحبیب کہہ کر درود شریف پڑھنے کی نیکی کی دعوت دیتا رہوں گا انشاءاللہ۔ کبھی اذکر اللہ بھی کہہ دوں گا، کبھی توبوا الی اللہ بھی کہہ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ بھی نیت کریں کہ غیبت کے خلاف اور اس طرح کے مخصوص جو ہمارے نعرے ہیں یہ لگائے جائیں گے تو بھرپور جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ موبائل فون اگر ہے تو اس کو بند رکھوں گا، نہ میسج کسی کو کروں گا نہ پڑھوں گا، نہ فون اٹینڈ کروں گا نہ فون کروں گا۔ قبلہ روح سنت کی نیت سے بیٹھوں گا۔ جو سیکھتا ہو اس کے لیے سنت ہے کہ قبلہ روح بیٹھے، اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، ادب بھی ہے۔ اور ویسے مطلقاً بھی قبلہ روح بیٹھنا، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر قبلہ روح تشریف فرما ہوتے تھے، بس یوں کہیے کہ کعبے کو اپنا دیدار بخشتے تھے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے آقا کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اور جو سکھائے اس کے لیے افضل یہ سنت یہ کہ اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہو۔ خطیب خطبہ دیتا ہے تو اس کی پیٹھ قبلے کی طرف ہوتی ہے، تو یہ خطیب کے لیے سنت ہے۔ اور اب جو خطبہ سن رہے ہیں ان کے لیے یہ مطلب سنت صحابہ ہے کہ وہ خطیب کی طرف رخ کر لیں۔ اب یہ کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہی ضروری نہیں، خطیب جس طرف ہے یوں گھوم جائیں، یوں دائیں بائیں، جس طرف بھی خطیب ہے نا
اس کو مطلب وہ کر لیں. میرے لیے مزید کچھ نیتیں کر لیتا ہوں. میں بکرے کی کھال پر بیٹھا ہوں، نیت کرتا ہوں کہ میں بیٹھا رہوں گا اس پر، تاکہ اس کی برکت سے میرے اندر عاجزی پیدا ہو. جو بکرے کی کھال سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور درندے کی کھال پر بیٹھنے سے تکبر آتا ہے. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے، صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ منع کر دوں گا، معذرت کر لوں گا، نہیں آتا کہہ دوں گا. جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا. غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا. میں غلطی اپنی درست کر لوں گا، اور نہیں درست ہو سکی، کوئی صحیح جواب نہیں ملا تو وہ جواب ہی کو منسوخ کر دوں گا، اپنے کہ ملتوی کر دوں گا کہ میں نے جو جواب دیا اس پر عمل نہ کیا جائے، کہ بعد میں اگر توفیق ملی تو انشاءاللہ تحقیق ہو گئی تو آپ کو دے دیں گے. اس طرح کی کوئی بات کر لوں گا. اعلاء کلمت الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. میں دیے ہوئے حکم قرآنی کی تعمیل کروں گا، اور وہ حکم یہ ہے: ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے. بخاری شریف کے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت کی پیروی کروں گا. عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر جواب دینے وغیرہ کے دوران بیان میں بھی حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. آپ بھی نیت کر لیں کہ سوال وغیرہ کرنے کا موقع اگر مل گیا تو نظر نیچی رکھ کر سوال کروں گا، بلکہ جتنا ہو سکا میں نگاہیں نیچی رکھ کر بیٹھنے، چلنے پھرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. تو ویسے بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارکہ اکثر حیا سے جھکی رہتی تھی، اور اسی نیچی نیچی نظروں کا واسطہ دے کر میرے آقا اعلی حضرت نے تو بارگاہ الہی میں دعا بھی فرمائی ہے: یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، اللہ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آمین. اے کاش آقا کی نیچی نیچی نظروں کا ہمیں بھی صدقہ مل جائے اور ہماری بھی نگاہیں نہ اٹھیں، نیچی رہیں. کیونکہ نیچی نظریں رکھنے سے بہت فائدے ہیں. سنت کی نیت ہو کہ اکثر میرے آقا نگاہیں نیچی رکھتے تھے تو میں بھی نیچی رکھتا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہ اس کی برکت سے امید ہے کہ آپ بد نگاہی سے کافی بچ پائیں گے. کہ جب مباح نظاروں کو دیکھنے سے نظر جو بچائے گا
ظاہر ہے وہ خود بخود اس کو حرام